الحمد للہ الذی کما ہدانا للاسلام وکما علمتنا الحکمت والقرآن۔ عزیز ساتھیو، آج ہم وجود باری تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے اور ان دلائل کے بارے میں جس سے اللہ رب العزت کو عقلی دلائل کے ذریعے کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جو ہے کوئی بھی عاقل اور سمجھدار شک نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کے وجود میں۔ عقل کا یہی تقاضا ہے، ہم دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مکان ہے معمار نے بنایا ہے، گھڑی ہے کارخانے میں بنی ہے۔ کوئی مکان خود بخود نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ کیسے بن سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی کشتی جو ہے وہ دریا میں نہیں چل سکتی، تو خود بخود نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو عقل اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، لیکن عظیم الشان اور بے مثال کائنات کا چلانے والا بھی بے مثال ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں۔ دوسری مثال اللہ رب العزت کی تخلیق کی مثال ہے، جو سورہ ملک میں آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ ما ترى تم نہیں دیکھو گی فی الخلقی پیدائش میں، پیدا کرنے میں، الرحمن اس رحم کرنے والے کے، رحمان کے، من تفاوت کوئی فطور، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر پس بار بار لوٹا دو اپنی نظر، ہل ترى کیا تمہیں نظر آتا ہے، من فطور کوئی عیب، کوئی فطور نظر آتا ہے؟ تو اس کائنات میں، اس کی تخلیق میں عیب نہیں ہے، تو جس نے اس کو بنایا ہے وہ بھی بے عیب ہے، کائنات کے بنانے والا بھی بے عیب ہے اور بے مثال ہے۔ تیسری مثال جو ہے وہ سورج اور چاند کی مثال ہے، جو سورہ یاسین میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ لا الشمس نہیں ہے سورج کی، ينبغي یہ مجال لہا اس کو، ان تدرکا کہ وہ پکڑ لے، القمر چاند کو، ولا اور نہ ہی اللیل رات، سابقو پہلے آ سکتی ہے، النہاری دن کے، وکلن اور سب کے سب، فی فلکن ایک دائرے میں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ نظام شمسی کی عمر لاکھوں سال سے بھی زیادہ ہے، کروڑوں سال سے بھی زیادہ ہے، اور ایک سورج اور چاند کے اس نظام میں، نظام شمسی میں ایک لمحہ اور ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ اٹ مینس کہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کامل نظام بنانے والا بھی کامل ہے، جس سے کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا، اور وہ مخلوق بھی نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہے، اور خالق بھی بے مثال ہے، جو رب ذوالجلال کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تیسری دلیل جو ہے، اگلی دلیل جو ہے وہ زمین و آسمان کی پیدائش ہے، سورہ آل عمران میں بیان فرمایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان بے شک فی خلقی پیدائش میں، السماواتی آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، واختلافی اور بدلنا، اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی ان لوگوں کے لیے، الباب جو عقل رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش کو آپ دیکھیں تو اتنی وسعت ہے، اس میں اتنی وسعت ہے کہ آج لاکھوں سال کی ریسرچ کے بعد بھی وہ اس کائنات کی حدوں کو نہیں چھو سکتے۔ دن کے آدھی دنیا میں ایک ہی وقت میں دن اور رات ہونا، یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم الشان نشانیاں ہیں،
جو کہ اللہ رب العزت کے سوا اس کامل نظام جس نے بنایا ہے وہ خود بھی کامل ہے، اور وہ رب ذوالجلال کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلی دلیل انسان کی پیدائش کے بارے میں ہے، جو سورہ طور میں بیان کی گئی ہے کہ انسان کی پیدائش اگر انسان اس پہ غور کرے تو ایک حقیر اور پانی کے قطرے سے ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے خوبصورت شاہکار بنا دیا۔ ہر ایک مصور کا ایک سب سے خوبصورت مصوری ہوتی ہے جسے ماسٹر پیس کہا جاتا ہے، اور اس کائنات میں اللہ رب العزت کی تخلیق کا ماسٹر پیس انسان ہے۔ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ ام خلقوا کیا پیدا کیا ہے اس انسان، یہ انسان پیدا ہو گئے ہیں، من غیر شیء بغیر کسی کے پیدا کیے، ام یا ہم الخالقون یہ اپنے ہی خالق ہیں، ام خلقوا یا انہوں نے پیدا کیے السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بلکہ حقیقت یہ ہے لا یوقنون کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ اگلی دلیل جو ہے وہ مصیبت کے وقت جو ہے یہ پکارنا ہے، یعنی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے بنانے والے کو نہیں پکارتا، ضرور پکارتا ہے۔ بڑے سے بڑا کافر بھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو بے اختیار اپنے خالق اور بنانے والے کو پکارتا ہے۔ یہ پکار اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں اس کا خالق بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا بھی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 63 اور 64 میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من کون ہے، ینجیکم جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات اندھیروں سے، البر خشکی کے، والبحری اور سمندر کے، تدعونہ کہ تم اسے پکارتے ہو، تضرعا عاجزی سے، وخفیہ اور چپکے چپکے، لئن اگر انجانا ہمیں نجات دی، من ہذہ اس مصیبت سے، لنکونن تو ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں۔ قل کہہ دو اللہ رب العزت ہی، ینجیکم تمہیں نجات دیتا ہے، منہا اس سے، ومن کلی اور ہر کرب مصیبت سے، ثم پھر انتم تم لوگ تشرکون شرک کرنے لگتے ہو۔ اور اگلی دلیل جو ہے دو معبودوں کی مثال ہے کہ اس کائنات کا نظام صحیح اور بہترین چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی معبود ہو۔ اگر ایک معبود سے زیادہ معبود ہوتے تو ان میں پہلے کسی بات پہ، یعنی ایک معبود کہتا کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے اور دوسرا معبود اس سے اختلاف کرتا، پھر ایک وقت میں یہ اختلاف دشمنی میں بدل جاتا، پھر یہ دشمنی مقابلے میں بدل جاتی، اور پھر مقابلے میں اس کائنات کا نظام جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو عقل اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ اس کائنات کا بہترین نظام چلانے کے لیے ایک بے مثال ذات کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اتنا کامل نظام جس نے بنایا ہے وہ خود بھی کامل ہے اور ہر عیب سے پاک ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان فيهما آلهة إلا الله
لو اگر کانا ہوتے فیہما اس زمین و آسمان میں آلہۃ معبود الا سوائے اللہ رب العزت کے لفسدتا تو دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔